اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندہ مومن سے راضی و خوشنود فرما دیتا ہے، اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نمازیں بیان ہو چکی، ایک نماز عصر اور ایک نماز وسعت رزق، اور آج انشاءاللہ ایک تیسری نماز کا بیان مگر صلوات کے ساتھ۔ اور یہ میں نے صلوات پڑھائی اس لیے آپ کی خدمت میں جو دعوت دی ہے، انشاءاللہ تفصیل تو بعد میں آئے گی۔ اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں ان اعمال میں خود ایک عمل درود کی تلاوت بھی ہے، تو جتنا موقع ملے آتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ کہیں غیبت اور تہمت نہ ہو جائے، کہیں کسی کی برائی نہ ہو جائے، یا یہ وقت تحصیل علم میں گزاریے کہ کچھ نہیں جانتے ہوں جان لیجئے، اور اگر کچھ جان گئے ہیں تو اس کے تحفظ اور عمل کے لیے صلوات کی بہترین عبادت کو حاصل کر لیجئے۔ نماز ہے مستحب، نماز ہے نافلہ کہلاتی ہیں، ان میں ایک نماز رد مظالم۔ یہ رد مظالم کیا ہے؟ رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو، مظالم کہتے ہیں کسی بھی نہ جانتے ہوئے اجنبی انداز سے کسی پر زیادتی ظلم واقع ہو جائے تو اس کو مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس مظالم کو ختم کر دینا، اس مظالم کی معافی مانگ لینا، اس کو رد مظالم کے نام سے پہچانا گیا۔ تو نماز ہی کا نام ہے رد مظالم۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور کوئی بھی نماز 4 رکعت ایک تشہد و سلام، نہیں ایک سلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تشہد تو 2 ہی ہوتے ہیں، البتہ ایک سلام کے ساتھ، سوائے نماز اعرابی کے۔ ایک نماز وطر ہے جو 1 رکعت پہ تشہد و سلام سے مکمل ہوتی ہے۔ ایک نماز اعرابی کا ایک حصہ ہے جو 4 رکعت 2 رکعت پہ مکمل ہوتا ہے، لیکن باقی تمام نمازیں ہائے مستحب جو ہیں وہ 2 رکعت یعنی تشہد و سلام کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 100 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رکعت نماز رد مظالم۔ رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا، ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد و سلام، ایک عام نماز فجر کی طرح سے۔ پھر 2 رکعت نماز، نیت کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربتاً الی اللہ۔ تیسری رکعت کہیے، یا ان 2 رکعت کے بعد جو 2 رکعت اور نماز پڑھ رہے تھے ان کی پہلی رکعت کہیے، 75 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد، اور چوتھی اور آخری رکعت یا دوسری نماز کی دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص کی تلاوت، یعنی قل هو اللہ احد، 25، 50، 75 اور 100۔ 1 رکعت، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت، 4 رکعت۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ان نمازوں کی ادائیگی کے بعد ویسے تو دعا موجود ہے جو خاص طور سے رد مظالم کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دعا آپ کو میسر نہ ہو تو بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں صحیفہ کاملہ کی ملحقات جو کہی جاتے ہیں، ان میں کچھ بعض دعائیں ایسی ہیں
کہ جو براہ راست صحیفے کاملہ تو نہیں ہیں مگر ان میں ملحق کی گئی ہیں۔ چوتھے امام کی دعائیں ہفتے کے ہر دن کے لیے، دن ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو یا پیر کا یا الی آخر جمعرات و جمعے کا دن، ہر دن کی الگ دعا، خاص طور سے پیر کے دن یوم الاثنین، پیر کے دن کی دعا، اس میں امام علیہ السلام نے اللہم انی استغفرک سے جملہ شروع کیا ہے درمیان دعا کے اندر، لِكُلِّ نَزْلٍ نَذَرْتُهُ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر اس نظر کا جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہو اور کرنے کے بعد بھول گیا، وعد وعدتہ ثم لم أفِ بہ، کوئی وعدہ کوئی عہد یہاں سے لے کر آخر تک کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت رکھی ہو، اور اب مجھے یاد نہیں کہ غیبت کی کس کی تھی، وہ چلے گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے رابطہ نہیں ہے یا انتقال کر گئے، اب میں کیا کروں مالک؟ تو میری طرف سے تو ان تمام کو اتنا عطا کر دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندے مومن سے راضی و خوشنود فرما دیتا ہے، اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آخری بات، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہ مولوی صاحب اتنی مشکل نماز بتا دی، قبلہ کام بھی تو مشکل کیے تھے، جب کام مشکل تھے تو نماز تو آسان میں کہاں سے لاؤں؟ جو نماز روایات نے بیان کی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اب یہ نماز سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں، کم از کم زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیجئے گا، تاکہ جو پچھلے حساب کتاب ہیں جن میں آپ اور ہم بھول چکے ہیں، کم از کم وہ تو پروردگار سے سیٹ کروا لیے جائیں، کچھ لے دے کے کام نکل آئے گا، یعنی کچھ نمازیں پڑھ کے توبہ کر کے کام نکل آئے گا۔ تو یہ 4 رکعت نماز ہے، اور اگر آپ کو اس کے پڑھنے مشکل ہو تو مشکل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ جو سورہ توحید ہے وہ اتنی لمبی سورہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے سورہ بقرہ پڑھیے 25 مرتبہ، 50 مرتبہ، 75 اور 100 مرتبہ، تو آپ کہیں گے کہ میں جا کے اس سے معافی مانگوں، زیادہ بہتر ہے۔ سورہ توحید ہے، سورہ اخلاص ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں کھڑے ہو کر، یہ ہے مسئلہ ہے میرے آپ کے لیے کہ جب کبھی ویسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کمر میں درد بھی نہیں ہوتا، ٹانگوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اگر دنیاوی گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، ذرا کوئی دینی بات شروع ہو تو ذرا کمر میں درد بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر بیٹھنے کا دل بھی چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، الحمد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیے، نماز مستحب ہے بیٹھ جائیے، اور بیٹھ کر 25 مرتبہ سورہ اخلاص بیٹھ کے پڑھ لیجئے، اور جب 25 مرتبہ مکمل کر لیجئے پھر کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر رکوع کیجئے، 2 سجدے کیجئے، اسے کرتے ہیں، پھر نماز کی اگلی رکعت میں الحمد پڑھیے کھڑے ہو کر، پھر 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنے کے لیے پھر بیٹھ جائیے، اس طرح نماز بھی ہو جائے گی اور زحمت بھی کم سے کم ہو جائے گی۔ کہ بہرحال نماز رد مظالم کی بڑی اہمیت ہے، رد مظالم کے صدقے و خیرات بھی ہوتے ہیں، رد مظالم کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اور رد مظالم کے کچھ پیسے بھی ہوتے ہیں جو مراجع عظام کے نمائندگان تک پہنچائے جاتے ہیں۔ رد مظالم کی نماز یہ آپ کی خدمت میں آج بیان ہوگی۔ اب آئیے، رد مظالم سمجھ میں آ گئے، اب سمجھیے کہ انسان کی ذمہ داریاں من حیث انسان کیا ہے، اور ایک مشکل عنوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اختلاف ہے انسان کی ماہیت اور انسان کی حقیقت پر۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان جو دکھائی دیتا ہے یہ انسان، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کھائیے اور پیجیے، پہنیے اور گھومیے اور مر جائیے۔ پھر وہ جملہ ہم اپنے لحاظ سے کہتے ہیں پھر نہ فاتحہ نہ درود، جب مر گئے تو ختم ہو گئے۔ تو مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ کب؟ جب بدن ختم ہو گیا، بدن ختم ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ انسان کی ساری صلاحیتیں، ساری قدر و قیمت جب تک تھی جب تک کہ انسان کا بدن سلامت تھا۔ انسان کا بدن مٹی میں مل گیا، انسان ختم ہو گیا۔ خدا پرست کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک کو جسم کہتے ہیں اور ایک کو روح کہتے ہیں،
کہتے ہیں یہ جسم کی بنیاد پر انسان کی قدر و قیمت نہیں، بلکہ انسان کی اصل قدر و قیمت انسان کی روح کی بنیاد پر ہے۔ انسان خلیفہ خدا بھی ہے، انسان اپنے اندر خدا کی روح بھی رکھتا ہے، انسان کی ساری قیمت اسی بنیاد پر، لیکن مادہ پرست اپنے مقام پر۔ اب تو لفظ انسان کو استعمال کرتے ہوئے باقاعدہ تحریک چلائی گئی، ہیومنزم کے اعتبار سے انسانی تحریک۔ ہیومنزم یعنی انسانی تحریک میں کیا کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، انسان بالکل اپنے معاملات میں خود فیصلہ کرنے پر بالکل قادر ہے، اسے کسی خدائی حکم کی، کسی کتاب کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسے ہی انسان کے مسئلے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان غنا سے محبت کر رہا ہے تو یہ تو روح کی غذا ہے۔ تم نے روح کو سمجھا کب؟ کہ روح کی غذا تم بیان کرو گے، جس نے روح کو بنایا ہے وہ روح کی غذا بتائے گا۔ تمہیں کیا خبر کہ روح کی غذا کیا ہوتی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے بے مقصد زندگی، میں نے کل ایک بات اشارہ کیا تھا کہ فزیوتھراپی یعنی کہ مسلسل انسان کو ایک جملے پر متوجہ کرنا کہ تم یہ کر سکتے ہو، تم یہ کھا سکتے ہو، تم وہاں پر آ سکتے ہو، یہ ایکسرسائز کیا ہے، یہ تھراپی کیا ہے؟ انسان کے ذہن کو متوجہ کرنا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اسی چیپٹر میں ایک ایسا علاج بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بامقصد زندگی کے لیے آمادہ کیا جائے کہ تم صبح اٹھو گے، اتنے بجے ناشتہ کرو گے، تم صبح آفس جاؤ گے، تم نے اپنی جاب کو مکمل کرنا ہے۔ یہ تھراپی کی جا رہی ہے ایک بامقصد حیات کی طرف۔ تو گویا انسان کی زندگی، انسان کی تعریف، اب جتنے بیٹھے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اگر پورا سروے کیا جائے اس مسجد امام حسین میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان تمام سے سوال کیا جائے بھی بتائیے انسان کسے کہتے ہیں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہوئے افراد ہیں، شاید 2 دن پہلے جو ہم نے بات شروع کی ہے اس سے پہلے اگر سوال کیا جائے انسان کسے کہتے ہیں تو جواب بڑے مختلف ملتے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کو کہتے ہیں، جسم سے روح سے مرکب ہے اسے انسان کہتے ہیں، انس اور محبت سے بنا ہوا ہے، نسیان سے بنا ہوا اس کو انسان کہتے ہیں۔ یا انسان کہتے ہیں منطق کی زبان میں حیوان ناطق کو۔ حیوان کا مطلب جانور کا مطلب گالی نہیں ہے، جانور کا مطلب کوئی اس کی شان میں کوتاہی اور کمی نہیں ہے، جانور کا مطلب ہے جس میں جان پائی جاتی ہو اسے جانور کہتے ہیں۔ جان رکھنے والا۔ حیوان عربی کا لفظ ہے جس میں حیات پائی جاتی ہو، اور ناطق کہتے ہیں 2 ترجمے ناطق کیے گئے، ناطق مانے بولنے والا، تو بولنے والے جانور کو انسان کہتے ہیں۔ یا یوں کہیے ناطق کا ایک ترجمہ ہے نطق کا مطلب بولنا نہیں ہے بلکہ فکر کی صلاحیت جس کے اندر ہو، جو سوچنے اور سمجھنے پر قادر ہو اسے حیوان ناطق کہتے ہیں۔ یا روایات کے اعتبار سے 3 طرح کی مخلوقات خدا نے بنائی۔ ایک عقل محض جس میں کوئی جذبات کا دخل نہیں، کوئی خواہشات کا گزر نہیں۔ ایک خواہشات و جذبات خالص اور محض جن میں عقل کا کوئی گزر نہیں۔ ایک درمیان کی مخلوق ہے، وہاں سے عقل بھی ہے، یہاں سے جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں۔ جو عقل محض ہے اسے فرشتگان پروردگار کہتے ہیں، جو خواہش و جذبات محض اس کو حیوان کہتے ہیں، اور جو درمیان کی مخلوق ہے اس کو ہی تو حضرت انسان کہتے ہیں۔ یہ حضرت انسان کیا ہے؟ ان میں صلاحیت فرشتوں کی بھی ہے، صلاحیت حیوانات کی بھی ہے۔ اگر حیوانیت روحانیت پہ غالب آ جائے، جنگ ہے مسلسل، ایسا مت سمجھیے کہ جنگ نہیں ہے، ہمارے اندر ایک جنگ ہے۔ کیوں کہ خدا نے 2 کو رکھا ہوا ہے، ایک نور ایک خاک چاہتی ہے کہ نور پہ غالب آ جائے، نور چاہتا ہے کہ خاک پہ غالب آ جائے۔ جیسے ہی خاک غالب آتی ہے تو انسان خاک کی طرف گرتا ہے، نور غالب آتا ہے تو انسان رب سے قریب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ایک مسلسل جنگ ہے میرے و آپ کے درمیان. ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق سے یہ مبارک مہینہ اور انسان کی وضاحت میں ہم بات کو وہاں تک لے کر پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسا عنوان قائم کیا گیا کہ جہاں اختلاف نہیں ہے. وہ اختلاف نہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ مادہ پرست ہوں یا خدا پرست ہوں. مادہ پرست کہتے ہیں کہ انسان مر گیا تو ختم ہو گیا، بدن ہے سب کچھ ہے. خدا پرست کہتے ہیں نہیں، انسان خالی بدن نہیں ہے، انسان کے ساتھ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک کوئی نقطہ موجود ہے کہ جو انسان کو متوجہ کرے. یاد رکھیے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جو ہم نے 2 دن پہلے بھی تلاوت کیا تھا، روز پڑھنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی. کہ شاید میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ من ہوا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا. نہیں، یہ نام مراد نہیں ہے، من ہوا مراد نہیں ہے، ما ہوا مراد ہے. ماہیت کیا، میری اور آپ کی ماہیت کیا ہے؟ نام تو والد نے رکھ دیا، والدہ نے قبول کر لیا، ہو گئے نام والے. نام مراد نہیں ہے، من ہوا، ما ہوا، ماہیت کیا میری اور آپ کی. اور اسی ماہیت پر اتنا مشکل مرحلہ. مولا فرماتے من عرف نفسہ، پھر سنیے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. مولا فرماتے من عرف البحر فقد عرف ربہ، جس نے سمندر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. من عرف الحجر، جس نے پتھر کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. کیوں نہیں فرمایا مولا نے کہ من عرف الشجر فقد عرف ربہ، جس نے درخت کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. نہیں، من عرف نفسہ، پتھر سے، سمندر سے، درخت سے خدا کی پہچان ممکن نہیں ہے. اگر خدا کی شناخت ممکن ہے تو خودی سے ممکن ہے. چلو تلاش کرو. شناخت انسان اس لیے اہم ترین ہے کہ خدا کی شناخت کا راز خودی کی شناخت کے اندر موجود ہے. شاید اسی لیے شاعر مشرق کا عظیم ترین جملہ، کبھی کبھار شعراء کی بات کی جائے تو بڑا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار دل گھبرا جاتا ہے. آج کل تو تک بندی کو شعر کہتے ہیں اور قافیہ ملانے کو کیا جملہ کہیے. بہرحال سب کو چھوڑیے، پورے قرآن میں سورہ خطبہ نہیں ہے، سورہ علماء نہیں ہے، مگر سورہ شعراء موجود. صلوات پڑھے محمد وآلہ.